ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. جب آدمی خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو شیطان کی طرف سے اس کے دل کے اندر خیالات آتے ہیں اور شیطان انسان کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے کہ خرچ مت کر، اگر خرچ کرے گا تو تیرے مال کے اندر کمی آ جائے گی اور تو تنگ دست ہو جائے گا. تو خیر کے کاموں میں خرچ کرنے سے شیطان روکتا ہے، رخنہ ڈالتا ہے اور بے حیائی اور برائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ ہاں مت خرچ کر، اور بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرنا، فضول خرچ کرنا، بیاہ شادیوں میں ادھر ادھر غلط طریقوں پر خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ ابھی یہاں سے بچا لے اور آئندہ جب ضرورت پڑے گی تو ان کاموں میں خرچ کرنا ہے. تو یہ وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں جب انسان خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے. اور کچھ خیالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے، خیر کے کاموں میں خرچ کرے تو خرچ کرنے پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے اور اس کے مال کے اندر برکت عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. اور شیطان کہتا ہے خرچ کرنے سے مال کم ہوگا اور اللہ کہہ رہے خرچ کرنے سے مال بڑھے گا. اب انسان کو سوچ لینا چاہیے کس کی بات ماننی چاہیے. تو ایک تو شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے اور ایک فرشتے کی طرف سے وسوسہ ہے. شیطان کی طرف سے وسوسہ برائی کا ہے اور فرشتے کی طرف سے وسوسہ بھلائی کا ہے. شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ دیتا ہے تم کو اپنی بخشش اور فضل کا. اور اللہ بہت کشاوش والا ہے، یعنی وسعت والا ہے، سب کچھ جانتا ہے. آدمی خرچ کرے خیر کے کاموں پر یا کوئی بھی عمل کرے تو وہ دین کی سمجھ کے مطابق کرے گا. دین کی سمجھ ہوگی تو اپنے مال کو صحیح استعمال کرے گا، دین کی سمجھ نہ ہوگی تو پھر وہ اپنے مال کو ضائع کر دیتا ہے. اور دین کی سمجھ جس کو مل جائے سمجھو اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی. اور یہ سمجھ ہر کسی کو نہیں ملتی ہے، اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. اور جس کی عقل کے اندر کوئی فتور نہیں ہوتا، جس کی عقل خالص ہوتی ہے تو وہ نصیحت کو قبول کرتا ہے، بات کو مان لیتا ہے. جس کی عقل کے اندر فتور ہوتا ہے تو اس کو بات جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے آدمی کو ہمیشہ اللہ سے دین کی سمجھ مانگنی چاہیے کہ اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. جس کو دین کی صحیح سمجھ مل گئی تو پھر اس کو کسی چیز کی کمی نہیں. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. عنایت کرتا ہے سمجھ جس کسی کو چاہے، اور جس کو سمجھ ملی اس کو بڑی خوبی ملی اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں.
آگے 5 آیات ہیں، 5 آیات کے اندر خرچ کرنے کے 5 طرح کے احکام آ رہے ہیں۔ غریبوں پر خرچ کرنے کی 2 قسمیں ہیں، ایک واجب خرچ ہے اور دوسرا نفلی خرچ ہے۔ واجب خرچ کی 2 قسمیں ہیں، پھر ایک وہ اللہ کی طرف سے جو واجب کیا ہوا ہے، زکوٰۃ ہے اور صدقہ فطر ہے، اور دوسرا واجب وہ ہے جو بندہ خود اپنے اوپر واجب کر لے، منت مانگ کر کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس کے بدلے میں اتنا خرچ کروں گا۔ تو جب وہ کام ہو جائے تو جتنے کی اس نے منت مانگی ہے، جس چیز کی اس نے منت مانگی ہے، تو اس کا خرچ کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا خرچ نفلی ہے، مدد ہے، امداد ہے، کہ آدمی اپنی خوشی سے خرچ کرے اللہ کے راہ میں، دین کے کاموں میں، کسی غریب کو، فقیر کو، مسکین کو اپنی خوشی سے جتنا دینا چاہے، تو یہ نفلی صدقات ہوتا ہے۔ پہلی آیت کے اندر جو حکم ہے وہ واجب خرچ کرنے کا حکم ہے، اور آخر کی جو آیت ہے اس کے اندر نفلی طور پر خرچ کرنے کا حکم ہے، بات ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو خرچ کرو گے تم خیرات یا قبول کرو گے کوئی منت، تو بے شک اللہ کو سب معلوم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ملی کاموں میں خرچ کرنے کی 2 طرح سے خرچ ہوتا ہے، ایک مصلحت کے تقاضے پر آدمی برملا خرچ کرے، کلم کلا خرچ کرے، لیکن ریاکاری، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، صرف اس نیت سے کلم کلا خرچ کرنا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی خرچ کرنے کی ترغیب ہو جائے اور شوق پیدا ہو جائے، تو اس نیت سے آدمی برملا خرچ کرنا چاہے، یعنی دکھلا کر واضح طور پر، تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن نیت کی صحیح ہونی چاہیے، نیت کے اندر شہرت نہیں ہونی چاہیے۔ اس نیت سے کہ میں خرچ کروں گا دکھلا کر، یعنی لوگ دیکھیں گے تو دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی، شوق پیدا ہوگا، تب تو یہ اچھی بات ہے۔ اور دوسرے غریب کو اگر ہم دیں گے تو اس میں یہی ہے کہ غریب کو چھپا کر ہی دیا جائے گا، یہ تو دوسرے کاموں میں ہے خرچ کرنا، یعنی کھلم کھلا جو خرچ کرنے کی بات ہے، مسجد میں مدرسے کا چندہ ہو رہا ہے یا کسی اور خیر کام کا چندہ ہو رہا ہے تو اس میں، لیکن اپن کسی غریب کو دے رہے ہیں، مسکین کو دے رہے ہیں، تو اس میں یہ بتایا کہ چھپا کر دیں تاکہ اس کو جو ہے شرمندگی نہ ہو کسی طریقے، کیونکہ اگر دکھلا کر دیں گے کسی کو اور کسی کے سامنے آپ غریب کو دے رہے تو وہ ایک شرمندہ ہوگا، یار لوگ کیا سمجھیں گے، تو جو ہے بھیک جو ہے پتہ نہیں جو ہے مانگ کر کھاتا ہے، بھیک مانگ کے کھا رہا ہے، تو اس شرمندگی سے بچانے کے لیے غریب کو تو چھپ کر ہی دینا ہے، اس طریقے سے تو کسی کو پتہ نہ چلے کس نے کیا دیا ہے۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر ظاہر کر کے دو خیرات تو کیا اچھی بات ہے، اور اگر اس کو چھپاؤ، فقیروں کو چھپاؤ تو بہتر ہے تمہارے حق میں، اور دور کرے گا کچھ گناہ تمہارے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ تو خرچ کرنے سے، صدقات خرچ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تیسرا حکم ہے کہ کافروں کی بھی مدد کی جائے اپنے مال کے ذریعے سے، یا نہ سمجھے جائے بھائی یہ تو کافر ہے، یہ تو اللہ کو نہیں مانتے، ہم کیوں مدد کریں، لیکن نہیں، کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اگر دیکھیں کہ غیر مسلم بھی ضرورت مند ہے
تو اس غیر مسلم کی بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مدد کی جائے. یہ اگر کفر پر ہے مسلمان نہیں ہے تو یہ معاملہ الگ ہے، یہ جانے اس کا اللہ جانے. لیکن یہ نہیں ہے کہ بھائی اس کو آپ یعنی بالکل آپ اس کی مدد نہ کریں، امداد نہ کریں اور اس کو آپ بالکل مار دیں، بھوکا مار دیں. نہیں، کہ ضرورت مند ہے تو اس ضرورت مند چاہے کوئی بھی ہو اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہوگی کہ ان کی جو مدد کی جائے گی وہ صرف نفلی صدقات سے مدد کی جائے گی. زکوٰۃ اور فطرہ صرف مسلمان کو ہی دیا جا سکتا ہے. غیر مسلم کو جو ہے زکوٰۃ یا صدقہ فطر یا واجب جو بھی صدقہ ہے وہ نہیں دے سکتے، صرف نفلی صدقات سے مدد کی جائے گی. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. تیرا ذمہ نہیں ان کو راہ پر لانا. یعنی کوئی کفر پر ہے تو یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ تم ان پر جو ہے ان کو اس راہ پر لے کر آؤ پھر خرچ کرو. لیکن اللہ راہ پر لا دے جس کو چاہے، اور جو کچھ خرچ کرو گے تم مال سو اپنے ہی واسطے. 3 نفع ہیں. ایک تو تمہارا اس میں نفع یہ ہے کہ تم اپنے واسطے خرچ کرو گے، تمہیں اس کا اجر ملے گا. سو اپنے ہی واسطے جب تک کہ خرچ کرو گے اللہ ہی کی رضا جوئی، اور ایک اللہ کی خوشنودی ملے گی. تیسرا فائدہ، اور جو کچھ خرچ کرو گے خیرات سو پوری ملے گی تم کو، یعنی اس کا بدلہ اس کا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ رہے گا. اس لیے ایسے لوگوں پر خرچ کرنے میں بھی پیچھے نہیں کھسکنا چاہیے. چوتھا حکم یہ آیا کہ جو لوگ اللہ کے دین کے کاموں میں مشغول ہیں اور دین کے کاموں میں مشغول ہو کر وہ کما نہیں سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کی بھی مدد کرو. وہ لوگ بھی ضرورت مند ہیں. تو صرف ضرورت مند وہ نہیں ہے جو تمہارے سامنے جھولی پھیلا رہے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کہ وہ لوگ بھی دیکھو جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے کاموں میں مشغول رکھا ہے، اور ان پر خرچ کرنا ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دین کے اندر مشغول ہے. اگر آپ ان پر خرچ کریں گے گویا کہ آپ دین کی مدد کرنے والے شمار ہوں گے. اس لیے ایسے لوگوں کو بھی تلاش کر کے خرچ کرنا چاہیے. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو رکے ہوئے اللہ کی راہ میں چل پھر نہیں سکتے، ملک میں یعنی کما نہیں سکتے. سمجھے ان کو ناواقف، یعنی ناواقف لوگ مالدار سمجھتے ہیں ان کے سوال نہ کرنے سے. تو لوگ سوچتے ہیں کہ وہ مانگتے تو ہے نہیں اس کے مالدار ہو گئے. نہیں، تو پہچانتا ہے ان کو ان کے چہرے سے. نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر، اور جو کچھ خرچ کرو گے کام کی چیز وہ بے شک اللہ کو معلوم ہے. پانچواں حکم ہے نفلی صدقات رات اور دن جتنا اللہ نے دیا ہے کلم کلا اعلانیہ چھپ کر جیسے بھی چاہو خرچ کرنا چاہیے، ان کا اجر اللہ کے پاس پاؤ گے. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
جو لوگ خرچ کرتے اپنے مال اللہ کی راہ میں رات اور دن کو چھپا کر اور ظاہر میں یعنی کلم کلا، تو ان کے لیے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے پاس، اور نہ ڈر ہے ان پر نہ وہ غمگین ہوں۔